کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ اب عزیزو، اس کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں وہی پرانا سلسلہ کہ زندہ خدا ہمیں شروع سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ ہم گزشتہ دنوں سے یہی سیکھتے آ رہے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیں شروع سے آخرت کی خبر دے رہا ہے۔ خدا جو ہے ہمیں پیدائش ہی سے مکاشفہ کی خبر دے رہا ہے، اور ہم اس چیز کو وقفاً سیکھتے آ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ سیکھتے آ رہے ہیں۔ اب جب ہم اس کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو پہلے باب میں سے ہم نے کافی چیزیں سنی، پڑھی، سیکھی، آپ لوگوں نے پیپر بھی دیا، اور خدا ان کے فضل و کرم سے نہایت ہی بابرکت کل کی سیرمنی رہی ہماری۔ تو آج جو ہم دوسرے باب کو پڑھنے کو ہیں، دوسرے باب میں دیکھیں گے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا گہرے بھید رکھے، کیا کیا مکاشفات رکھے، اور کیا کیا اپنے دل کی تہ کی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ اور اس کلام خدا میں سے ہم شروع سے ہوئی باتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں انجام کی خبر کیسے دے رہی ہیں۔ زندہ خدا ہمیں شروع ہی سے کیسے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، آپ میرے ساتھ دیکھیے، پہلے باب کی پہلی آیت، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے، پہلے باب کی پہلی آیت۔ ویری گڈ، جے مسیح کی، جے مسیح کی۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت سے، کیونکہ دوسرے باب کو جو 7واں دن ہے، پہلی سے تیسری آیت، یہ ہم پہلے باب میں اس کو مرج کر چکے تھے، جو سبت ہے، جو 7واں دن ہے۔ لیکن جب چوتھی آیت سے ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب، تو یہاں لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ اب یہاں پہ لفظ آسمان آیا ہے۔ پیدائش پہلے باب میں بھی پہلی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہاں پہ آسمان لفظ آیا ہے، تو کتنے آسمان آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پہ لفظ آسمان آیا ہے، ایک ہی آسمان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کے اندر بہت سارے آسمانوں کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بائبل مقدس میں کتنے آسمانوں کا ذکر ہے؟ 3۔ ٹھیک ہے، 3 کیسے؟ کیسے؟ نہیں، صحیح سیکھا ہے، 3 ہی ہے۔ ہاں سنا ہے، سٹوری سنا۔ 3 مقام ہے، آسمان مقام نہیں، 3 آسمان ہے۔ وہی ہاں سٹوری سنا سب سے اوپر والے میں خداوند ہے، لیئرز نہیں، 3 آسمان ہے۔ دانیہ نبی نے دعا دی تھی اور فرشتہ جو ہے وہ جواب لے کے آتا تھا۔ وہ دوسری آسمان میں یا پہلے آسمان میں؟ وہ دوسرا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں 21 دن ہو گئے۔ خطوط میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم ان کو آیتوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو ابھی چیدہ بتا دوں کہ خطوط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول ذکر کرتے ہیں کہ میں یک تیسرے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اٹ مینس کہ تیسرا ہے۔ پھر جو آپ بات کر رہے ہیں، سنی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ فارس کا موکل جو ہے وہ میکائیل فرشتے کو روک لیتا ہے دوسرے آسمان پہ۔ جبرائیل فرشتے کو روک لیتا ہے، میکائیل کو پھر ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں دوسرا آسمان۔ تو پہلا آسمان کون سا ہے؟ ویری گڈ، زبردست ہو گیا۔ آپ جہاں پہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کو چاند سورج ستارے نظر آ رہے ہیں، بادل نظر آ رہے ہیں، یہ ہو گیا آپ کا پہلا آسمان۔ تیسرا آسمان جو پولس رسول اٹھائے گئے ہیں، وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اٹھائے گئے، وہ خدا کے تخت کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ یوحنا عارف اٹھائے گئے۔ دوسرے کی جو بات کر رہے ہیں، وہاں پہ موکل ہیں، انہوں نے روک لیا خدا کے فرشتگان کو۔ اب آپ کو سمجھ آئے، درجے ہیں، ایک آسمان دوجا، لیئرز نہیں ہے، درجے ہیں، یعنی خود آسمان ہی ہے، جی پہلا تھرڈا فلور ہے، دوجا فلور ہے، تیجا فلور ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ کنی اونچی جائیں گے تو سانو دوجا آسمان ملے گا، تو کنی اونچی جا کے سانو تیجا آسمان ملے گا، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے، اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں۔
کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پھر کون سا آسمان بنایا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور دوسرے باب میں جب ہم چوتھی آیت پڑھتے تو یہ لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش. تو کون سا آسمان یہ پیدا کیا ہوگا؟ اب ہمارے سامنے کے 3 آسمان ہیں، فرسٹ ون. تو دوسرے اور تیسرے کو کب پیدا کیا؟ وہ تو already پہلے ہر ایک چیز کا لکھا ہوا کہ یہ کس دن پیدا ہوا، یہ کس دن پیدا ہوا، دوسرا اور تیسرا کب پیدا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں، میں اکثر آپ کے سامنے عبرانی ورژن کا چیزیں کوڈ کرتا ہوں، یہاں پر بھی دیکھیں اس کی کتنی خاص اہمیت ہے. جب آپ عبرانی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. کیا لکھا ہے؟ زمین اور آسمان کو نہیں، آسمانوں کو پیدا کیا. اور جب آپ کنگ جیمز ورژن پڑھتے ہیں انگلش بائبل تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کے ساتھ ساتھ ہیون نہیں لکھا ہوا، ہیونز آگے ایس لگا ہوا ہے، ہیونز کو کریٹ کیا. کریکٹ ہے یہاں پہ. اب آپ سوچیں کہ عبرانی بائبل کتنا، یا عبرانی زبان جو ہے کتنی آپ کے لیے مفید اور اہمیت رکھتی ہے. کئی الجھی ہوئی کڑیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں. تو یہاں پر خدا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں آسمانوں کا ذکر کر رہا ہوں. ہم نے آگے دیکھا کہ خدا نے آسمانوں کا ذکر ہمارے سامنے کیا، دوسرے آسمان کا بھی ذکر ہے اور تیسرے آسمان کا بھی ذکر ہے. پھر پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ آیا تھا پھلو پھولو، بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. کس کو کہا گیا ہے؟ آدم اور حوا کو کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھلو پھولو، زمین کو معمور اور محکوم کرو. بڑھو، اپنی نسل کو بڑھاؤ. اب آپ نے سوچا کہ جب انہوں نے گناہ کیا اس کے بعد بھی خدا نے ان کو یہی کہا، اور جب پہلی دنیا کو ختم کیا نوح کے زمانہ میں، طوفان کے زمانہ میں، تو تب بھی خدا نے نوح کو یہ برکت دی کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. مینس کہ اپنی نسل کو بڑھاؤ. نوح کی تو آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے، گناہ کے بعد جب یہ نکلے باغ عدن سے تب بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے مرد اور عورت آپس میں ملے تو نسل جو ہے وہ آگے بڑھی. اب یہ پہلے باب کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جب خدا نے آدم اور حوا، نر اور ناری کو پیدا کیا. یہاں پہ جب گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے پہلے باب کے اندر، تو باغ عدن کے اندر اپنی فردوس کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ پھلو پھولو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. یہ کیسے تھا؟ کل ایک بات ہوئی تھی کہ اگر عورت نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے، آپ ڈیفینیٹلی ہوتے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ برکت ہمیشہ سے دی. ایسے نہ ہوتے یا ایسے نہ ہوتے ہم، اس وقت گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا. گناہ کا مطلب ہے موت، غلاظت، گندگی، ناپاکی. اس وقت باپ آدم اور اماں حوا جو ہیں وہ جلالی تھے. کیسے جلالی تھے؟ جب خداوند یسوع مسیح مرنے کے بعد نظر آتے 40 دن تک تو وہ دیواروں کے اندر سے بھی آ جاتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مینس کہ کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے جسم کے اندر، پاک جسم تھا لیکن وہ نظر آتا تھا. تو کچھ اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں، کچھ اسکالر تو یہ کہتے ہیں کہ آگے، کیونکہ جب ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ نیکڈ تھے، ننگے تھے لیکن شرماتے نہ تھے. کچھ اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے اندر سے ایسی جلال اور ایسی روشنی اور ایسا خدا کا اورا جو تھا وہ ان کے اوپر تھا. جیسے مثال کے طور پہ آپ موسیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ آسمان پر گئے، خدا کے پہاڑ پر گئے، 40 دن رہے، اور جب واپس آئے تو قوم بنی اسرائیل کہتے تھے اپنے منہ پہ نقاب کر لے، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے. تو آپ سوچیں وہ موسیٰ کو دیکھ نہیں تھے سکتے. اتنی پاکیزگی ہوتی ہے، حالانکہ کچھ دن وہ رہ کے آئے. آپ سمجھے اس چیز کو؟ تو جڑے کہندے نے یسوع مسیح خدا نہیں تے او جے آ جاندا ڈائریکٹ ہی تو کیا حال ہوتا. آپ ایک انسان کو جو گناہ گار ہے، وہ گیا، گناہ گار سے مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ گناہ کرتا پھرتا ہی، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک انسان ہے جو خاکی ہے، جو آدم کی نسل سے گناہ، جبلی گناہ سے پیدا ہوا ہے، وہ جب خدا کی حضوری میں گیا 40 دن رہا تو نیچے آئے، تو اس کو دیکھنے کی ہمارے اندر سخت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنا منہ ڈھک لیجئے،
یہ ہم سے نہیں دیکھا جائے گا، منہ نہیں دیکھا جا رہا تو اوپر سے اگر خدا ہی اگر آ جائے تو اسی لیے تو وہ کہتا ہے خدا انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا، دیکھے گا تو مر جائے گا۔ تو آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھیے، سمجھیے۔ خدا اس وقت بھی نسل بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ مقدس نسل ہوتی، شاہی کائنوں کا فرقہ ہوتی، پاک نسل ہوتی، مقدس نسل ہوتی۔ ہاں، گناہ کے بعد خدا نے ہمیں یہ دوبارہ فیور دی کہ چلو پھر توبہ کرو، تو آؤ تو ہی شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، تو ہی مقدس نسل ہو۔ تو یہاں پر خدا نے یہ برکت دی ہے ہمیں، یہ چیز کو یاد رکھے گا۔ تیسرا لفظ ہے عید۔ عیدیں جو ہیں چوتھے دن میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا نے چوتھے دن جی کیا بنایا؟ زمانوں کو بنایا، برسوں کو بنایا۔ نہیں، ان چیزوں کو سورج اور چاند اس لیے بنایا تاکہ وہ نشانوں، زمانوں، برسوں، دنوں کے لیے ہوں۔ اچھا بھائی، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، برس بھی ہیں، مہینے بھی ہیں۔ پہلے دن میں زمین اور آسمان بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ دوسرے دن میں آسمان پر پانی بھی ہے، وہ برستا بھی ہے بادلوں کی شکل میں، نیچے زمین پر سمندر بھی ہے، خشکی بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ بھائی سب کچھ ہی ہیں، نہیں ہے تو سبت ہی نہیں، اور نہیں ہے تو خدا کی عید ہی نہیں ہے۔ چوتھے دن کیا ہے؟ لفظ زمانوں۔ زمانوں کا ہم نے کیا جانا؟ موعد۔ موعد کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی عید۔ اب آپ نوٹ کیجئے، ساری چیزیں ہیں 6 دن کی، نہیں ہے تو عیدیں ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شیطان ابلیس کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا۔ گمراہ کرنا۔ وہ آپ کا کرتا کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کو صرف گمراہ کر دو، انہوں جنہیں پیدا کیتا ہے نا وہ یہ سروس کر دے گا۔ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے کچھ کرنے کی پہلی بات ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں اس کو کرنے کی۔ وہ آپ سے آپ کو گمراہ کر دے گا، تو اس کے بعد آپ کا ہوگا کیا؟ آپ کا ہوگا یہ کہ جس نے آپ کو پیدا کیا وہی آپ کو مار دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گمراہ ہو کے اس کی باتوں میں لگ گئے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کی باتیں آپ نے نہیں سنی۔ اب گمراہ کرنے کا مطلب یہ، اب دیکھیں آج ہم گمراہ ہیں تو نہ ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح پیدا کس دن ہوئے، نہ یہ پتہ ہے مرے کس دن، نہ یہ پتہ ہے آئیں گے کس دن، نہ یہ پتہ ہے وہ آسمان پر 40 دن کے بعد اٹھائے کس دن گئے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی پوچھ لیتا تم کہتے لکھا نہیں ہے۔ اے تو وڈا کوئی گناہ ہے؟ لکھی ہوئی چیز تو تجھے کہہ رہے ہو لکھا ہی نہیں ہے، اس کی معافی ہے؟ یہ تو مسیحت نہیں ہے۔ ایک چیز لکھی ہے، آپ اسے کہہ رہے نہیں لکھی۔ میں کل ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا، ہمارے عمران بھائی ہیں ساتھ میں، بڑا خدا نے ان کو حکمت دی ہوئی ہے، کہہ رہے ارنس بھائی کچھ آیتیں ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا خدا کا کلام مشکل ہے؟ میں نے کہا یہ دنیا میں جتنے بھی کلام آپ پڑھتے نا، 4 دا قاعدہ، 10ویں دا، 12ویں دا، ارے وہ مشکل ہو سکتی ہے، یہ کائنات کا سب سے آسان کلام ہے۔ اب وہ میری شکل دیکھ رہا ہے، بھائی یہ کیسے؟ تو پڑھتا ہے اس لیے، تو یہی تو بات ہے بھائی ساری، تو پڑھتے ہیں تو اسی لیے، اور کیا گھر بیٹھے بس کہہ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہی، اور کیا ہے؟ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں پھر بھی کچھ آیتیں تو ہیں مشکل۔ میں کچھ بھی نہیں مشکل۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ بھائی جو چیز نہیں پتہ اس کو چھوڑ دیں وہیں پہ، نہیں پتہ بھائی 10 سال بعد پتہ چلی جائے گی، اگلے سال پتہ چل جائے گی، ختم ہوئی بات۔ تو کئی لوگ ہیرو گیری میں غلط بتا دیتے، اور کئی لوگ ہیرو گیری میں یہ کہہ دیتے اس میں ہے ہی نہیں ہے، دنیا کا سارا علم اس میں سے نکلا ہے اور اس میں یہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے لیے ایسی موت پیدا کرتے جس کی معافی نہیں ہے، وہ روح کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام خدا کے روح کے ساتھ لکھا گیا، تو آپ اسی روح کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت لفظ سے آتا ہے مخالف مسیح۔ مسیح پرانے عہد نامہ میں یہوہ الوہیم خدا باپ کو بھی کہا گیا۔ مسایہ لفظ کا مطلب ہے، ایک تو آپ ڈیپلی جب مفہوم میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب بچانے والا، او یار تو تے مسیح میرے لیے، وہ ساڈا مسایہ آ گیا سانو بچان والا۔ ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں اس کے معنی تو وہ ہے مسح شدہ، مسح کیا ہوا خدا یسوع مسیح، اور پرانے عہد نامے میں جو لفظ مسایہ استعمال ہوا ہے یہوہ الوہیم خدا باپ کے پاس۔ جب آپ لفظ دیکھتے ہیں مخالف مسیح، مخالف مسیح سنا ہے آپ نے؟ اینٹی کرائسٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے خلاف، خدا کے خلاف، مسیح کے خلاف۔ خدا کے خلاف کوئی کیسے ہوتا ہے؟ جب ان کی باتوں پہ مطلب کہ وہ نہیں کرتے،
عمل نہیں کرتے اور ان کی باتوں کو جھوٹا بولتے کہ یہ جھوٹا بولتے ہیں. بھابھی یشوا بھائی زبردست امیزنگ. جب جھوٹا بولتے ہیں اور آپ خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں. اسی انتظار کرنے پہ کوئی آئے گا کوئی 666 یا مورا لائے گا کوئی متھے او نہیں بھائی آپ کے سامنے. وہ تسلونیکیوں کے خط میں کہتے ہیں ہاں آنے والا تو ہے لیکن اس کی تاثیر ابھی بھی کام کرتی ہے. وہ آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں. تو جو تاثیر کام کر رہی ہے اس سے تو جنگ لڑے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح بھائی وہ جب آئے گا وہ آپ کو مجھے تھوڑی پتہ کب آئے گا. پتہ بھی ہے تو پتہ نہیں تب ہم زندہ رہے نہ رہے ہمیں تو دوسرے دن کا نہیں پتا. تو ابھی تیار ہو جاؤ نا. بس سوچ لو کل آ رہا ہے تو کر لو توبہ آج ختم ہوگی بات. تو مخالف مسیح ہے کون؟ مخالف مسیح ہر وہ انسان ہے جو خدا کے کلام کے خلاف چلتا ہے. سو سمپل. وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بتاؤں بات ہے ہو کیا سکتے ہیں. آپ نظر دوڑائیے گا کبھی ادھر ادھر نہ جائے اپنے گھروں بھی جائے کبھی نظر دوڑائیے گا کہ مسیح کے کلام پر وہ عمل کر رہے ہیں. نہیں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مخالف مسیح کی طرف لے جاتی ہیں. بھائی جب سب کچھ ہے تو یہ کیوں ختم کر دیا؟ یہ عیدوں سے کیا نفرت ہے؟ عیدوں سے ہمیشہ شیطان کو نفرت رہی ہے. پتہ کیوں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ عید فضح پہ لے لے بکرے لے آؤ بچڑے لے آؤ اس کو حلال کرو. یہ بھی شیطانیت ہے. یہ ہو چکا, ہمارا مسیح قربان ہو چکا. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اس کی اسپیسیفک اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ خدا پہلے باپ کے اندر یہ دے رہا ہے ہمیں تاکہ ہم اسے جانیں, اس کی تعلیم کو سمجھیں اور ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہو. جب نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ جب ہم کلام کو نہیں پڑھتے, کلام کو نہیں سمجھتے, تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو میں آپ کے سامنے آیت ہی پڑھ لیتا ہوں, اس کو سنیے گا غور سے. ہوشیہ نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 3 باب. یہاں پہ لکھا کیا؟ جب ہم کلام نہیں پڑھتے ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو لکھا ہے 3 باب اور اس کی 6 آیت میں میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. عدم معرفت, لیک آف نالج, پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جاہل ہے. کیا ہے؟ مردہ ہے. یہ ان کا میرے سے کوئی لینا نہیں, اپنے منہ پاوے جنہ مرضی یسوع یسوع کرتے رہو. آگے لے کے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو. کیوں؟ چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. ادو ہوندا کام جدو اسی یا ساری اولاد گناہ کر دی جاندی ہے تو سانو محسوس نہیں ہوندا. نمبر 1 وہ خدا چھڈ دیندا. دوجی جدو ساڈے گھر چوٹی دیا مصیبت آئی آ رہی نے, پریشانی آئی نے, جدو اسی اک کے کہنے خدا ساڈی سندا ہی نہیں. کوئی پریشانی مصیبت بیماری آئی ہم دعا کریں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ سمجھ جائیں مقدس داؤد کو یاد کریں. وہ کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرا, بس اس کا مطلب ہے اس نے کچھ نہیں تھے سیکھے. اگر سیکھے بھی تھے تو وہ مخالف چلا گیا ان کے. اور آپ اور میں, آپ کو پتہ ہے خوش نصیب ہیں جو ہمارے اوپر مصیبت لا کے میں فوراً وہ بتا دیتا ہے بیٹا آ کامی ادھر آیا, ورنہ کئیوں کو تو ایسے اٹھا لیتا ہے چل رگڑا مار کے اوکے گناہ کی حالت میں دفع ہو جاؤ. آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں یک مشت اسی وقت مصیبت میں لا کے کیا کہہ دیتا ہے, الرٹ کر دیتا ہے کہ بابا اے مسئلہ ہوا ہے اب اس کو دیکھ لو. آپ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, یہاں جب کنگ جیمز ورژن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے my people is going to destroy, تباہ ہو گئے. جب کلام جو بندہ نہیں پڑھتا اس کو کہہ رہا وہ تباہ, ڈسٹروائے ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو آپ سوچیں کہ کیسے ہمیں خدا کے ان ماسٹر پلان سے دور لے کے گئے. میں نے آپ کو کل چیدہ بتایا تھا سبت 1000 سالہ بادشاہ یاد کر کے تو یاد رکھ کے وہ آن والا ہے تو نے بادشاہی کرنی ہے. یہ کہہ رہا ہے وہ آیت میں. آپ اس کو 2000 سال بعد بھی پڑھیں گے نا آیت کو, وہ یہی لکھا ہوا ہے. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یار یہ آیت مکہ نہیں دیا کام, کہہ رہے 2000 سال بعد بھی پڑھیں گے نا, یسوع مسیح آنے والا ہے, اس سے ایک دن پہلے بھی پڑھیں گے
تو وہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے, یاد کر کے انہیں آنا ہے 1000 سال بادشاہی کر. ہمیں یہ امید ہے. وہ کہتا ہے بس ایک دوسرے کو امید دے کے. آگے کیا لکھا ہے, عید فضح, عیسیٰ فضح پہ وہ مرا تھا, دیکھ میری روٹی کی عید, وہ قبر میں رکھا گیا. آگے جب چلتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے پہلے پلوں کی عید پہ وہ زندہ ہوئے. تو اسی طرح ہم نے ان کو ہم ڈیٹیل میں بھی جانیں گے. اس میں بڑا خداوند کا بھید ہے, خداوند نے اس میں کچھ ہمارے لیے رکھا ہے. اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا یسوع مسیح آئے گا کب, یہ بھی آپ کو پتا چل جائے کہ کس سمت سے آئے گا, نارتھ ویسٹ ایسٹ اور ساؤتھ, شمال جنوب مغرب مشرق. سوچے اتنا سٹیک کلام ہے خدا کا, اتنا پاورفل ہے اور اتنا اوپن ہے. دنیا کے مذاہب میں جائیں وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس دن آئے گا اور کس دن نہیں آئیں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں ہم نے ایک اور چیز پڑھی پہلے باب ہی کے اندر, نر اور ناری, جو کل ہم نے سوال کیا کہ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے نر اور ناری اسے پیدا کیا, اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر جو پیدا کیا, اور اسے نر اور ناری پیدا کیا. اب جب نر اور ناری آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ آیت پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں. آگے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری اس کو پیدا کیا. آمین آمین آمین. یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے نر اور ناری اسے پیدا کیا, اس سے پہلے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں, جب ہم دنوں کا انکار کرتے ہیں, زمانوں کا, عیدوں کا انکار کرتے ہیں, خدا کے کلام کا انکار کرتے ہیں, تو ہم مخالف مسیح بن جاتے ہیں, خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو چھڑ تینوں کی پتا ہے آ میریا لائے, اور میریاں بھی وہ لائے جڑیاں اونا دیا نے جنہوں نے بت پرست کہنے ہیں. بس دوسری بات, آپ خدا کی کریشن کا انکار کر رہے ہیں کہ انہیں جو شیواں بنائی ہیں انہیں ٹھیک نہیں ہے. میں تو ہم دسنا ہے جی, سوچے کس حد تک ہم مخالف ہیں. تو یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. ایک بندے نے کہا یار پنجی نو پیدا ہویا ہے, نہیں اے نہ فرق کی پیندا ہے. واقعی فرق کوئی نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا. تو پھر جولائی میں بھی منا لیا کرے, جنوری میں بھی منا لیا کرے, اگست میں بھی منا لیا کرے, فرق ہی نہیں پڑتا. منانی ہوتا ہے. فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کس سے آزاد کرے گی؟ شیطان ابلیس سے, تاریکی سے آزاد کرے گی. یہ گیم ہی سچ اور جھوٹ کی ہے ساری. ایک آپ ایکسپٹ کر لیں گے نا جھوٹ کو کہ چلو کچھ نہیں ہوندا, آپ کو کئی جھوٹ ایکسپٹ کرنے پڑیں گے. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیے. ہاں جی, خداوند کیا کہتا ہے, میں نے نر اور ناری اپنی شکل و صورت پر اپنی شبیہ پر پیدا کیا, نر اور ناری پیدا کیا. ہم نر تو بتاتے ہیں خدا کو کہ وہ میل ہے, وہ یہوہ ہے خدا, وہ فرشتوں کی صورت میں آیا, اور کیا کیا ذہن میں آتی ہیں چیزیں. ناری کیوں نہیں بتاتے؟ خدا نے تو کہا نر اور ناری انسان کی شکل و صورت میں بنایا نا, تو انسان میں تو یہ دونوں آتے ہیں. ہم نے آج تک ایٹریبیوٹ جو ہے, خدا کی خصوصیت جو ہے, وہ عورتوں والی کیوں نہیں رکھی؟ بات وہی آج کہ آدم کو ہوا کو جب شیطان نے نہیں, یہ تو پہلے باب کی بات ہو رہی نا, شیطان تو تیسرے باب میں آیا. بات تو سنیں آگے وہی اچھا, کہاں سے آواز آ رہی؟ اچھا ہاں وہیں پہ بات آئی نا. دیکھیں جی جی جب اس کو بہکایا گیا, ہاں اب سب نیگیٹو پوائنٹ لیتے ہیں نا ہاں کہ ہاں بھائی اس کو تو بہکایا گیا, اس ٹھیک ہے. کو اتنی پیورٹی دی جاتی. اچھا اچھا جی, اسے بہکایا گیا اس لیے ہم ناری کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں پیش کرتے کہ خدا ناری میں بھی ہو کے کام کر سکتا ہے. اٹ مینس کہ ہوا نے گناہ کیا, ایسے ہی ہے. تو آدم نے نہیں کیا, یا تو اس نے اقرار بھی نہیں کیا.
आज हम इधर बैठे ले कर ले भाई, किया ना, आदम ने किया कि नहीं गुनाह? किया। तो जब आदम ने भी किया गुनाह तो फिर मर्द की खसूसियत क्यों पेश करते हैं? उसमें कहा था ये लिखा है, मैं जैसे मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे ये करूंगा। नहीं, एक जगह ये भी लिखा है खुदा की रूह, यहाँ भी ये भी लिखा है बाइबल में खुदा का रूह, ये भी लिखा है खुदा की रूह। जी, ये बोल रहे उसने तो कुछ नहीं बोला। बोला हाँ, ये कुछ ना बोला। बैठे होते। नहीं बैठे होते, लेकिन ये सुनहरियो ना होता, कुछ और होता, क्योंकि पाकीज़गी में भी खुदा चाहता था कि आप अपनी नस्ल बढ़ाएं। आगे हम इन चीजों को और देखेंगे कि क्या क्या हुक्म, क्या क्या दिया गया था। हमें तो यही पता ना, फाल नहीं खाना, और भी 2-3 हुक्म दिए थे खुदा ने, निगहबानी, पासबानी। तो चले इसी पर रहते, अच्छी ट्रांसलेशन। हाँ देखेंगे इसको। मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तेरी चरवाही नहीं लिखा, चरवाहा। वही ना, इस तरह जब आप देखते हैं बहुत सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में, तो बाइबल मुकद्दस में आप योएल की या होशिया की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है कि कौम बनी इसराइल को मैं घुन की तरह खा जाऊंगा। किसकी तरह खा जाऊंगा? घुन क्या होता है? अब देखें, खुदा अपने आपको कीड़ा भी कह रहा है। जिसको दीमक भी अब आप ये नहीं कह सकते खुदा कीड़ा है, वो आपको तमसील दे के बता रहा है। फिर वो कहता है मैं शेर बब्बर की माने हराम जानवर। खसूसियात मतलब क्या बताना चाह रहा है? फिर आप देखते हैं कि मैं जोरे बाजू से कौम बनी इसराइल को अपने हाथों पे उठाता हूं, तब से उठाए लिए फिरता हूं जब ये बच्चा था, और तब तक उठाए फिरता हूं जब ये बूढ़ा भी हो जाता है, जब बूढ़ा तक के जरा। अब देखिए सारी तमसीलन बातें हुई हैं। जब आप कहेंगे ना कि मेल की प्रिस्क्रिप्शन है, तो फिर तो बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन आ जाएंगी। तो और कोई अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, ये अच्छी डिस्कशन है। तो अगर हम कहते हैं जी अम्मा हवा ने गुनाह किया इसलिए, तो गुनाह तो आदम ने भी किया, और मजे की बात उसने पूछा भी आदम से ही, बढ़कर हवा से नहीं पूछा उसने। ये भी बताएंगे क्यों आदम से क्यों पूछा। आदम ने बढ़कर किया ना, बढ़कर कैसे? उससे ज्यादा गुनाह कर दे कि डायरेक्ट पूछा उससे ज्यादा, तो उसने मना कर दिया। ये ना उस बात से नहीं निकल पाया, औरत एक रोटी खाते मैं 3 खाता। अच्छा, चले देखते हैं इसको। हमारे यहाँ पर आप देखते हैं पाकिस्तानी कलीसियाओं के अंदर ज्यादातर जो है वो मर्द की छवि ही खुदा के सामने बयान की जाती है, औरत की नहीं की जाती। मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो ज्यादा बरकत किसे दी? दोनों को दी थी, कोई फर्क नहीं इनमें। खुदा ने कोई फर्क रखा ही नहीं इनमें बरकत के लिहाज से, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार है ही नहीं। वो मर्द का कैसे तरफदार हो जाए या औरत का कैसे तरफदार हो जाए? सब इक्वल है उसकी जगह। अब जब देखते हैं खुदा, हम नहीं पेश करते, खुदा ने अपनी एट्रीब्यूट्स रखे हैं। आपको पता है एक बाइबल मुकद्दस में ऐसी आयत है, अब आप सुनिएगा जरा कान खोल के, यिर्मयाह या इज़िकियल की किताब में, कि खुदा जो है वो दर्द ज़ै में जो औरत होती है उसकी तरह हाँपेगा। दर्द ज़ै समझते हैं? बर्थ बैंग्स, जब हामला होती है औरत, बच्चा जनने को होती है, वो इस कायनात में सबसे ज्यादा दर्द वो होता है। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो दर्द को भूल जाती है, ये उसकी तसल्ली भी है। तो खुदा अपने ऊपर भी ये फिट करता है। और भी ऐसी बहुत सारी तमसीलें, यानी कि मैं जब ऐसे गुस्से में आऊंगा इनको मारने के लिए, ये जो मेरे मुखालिफ हैं या जो मेरा गुनाह करते हैं, मैं इस तरह गुस्से में आऊंगा जिस तरह वो औरत होती है। अब आप सोचें, खुदा ने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रखे हैं। आपको वो कबूतर की मानिंद नजर आ रहा है? ये खुदा कबूतर है, नजर आ रहा है कि नहीं? कबूतर की मानिंद नजर आ रहा है हमें, कबूतर नहीं लिखा हुआ, उसकी मानिंद नजर आ रहा है। फिर भी क्या खुदा कोई परिंदा है? वो आपको तमसीलन अपना ज़हूर दिखा रहा है। अब जब औरत की हम बात करते तो लफ्ज एक एल शैडाई आपने सुना होगा। एल शैडाई सुना लफ्ज आपने? यहाँ पे भी लिखा हुआ है एदोनाई के नीचे एल शैडाई। इब्रानी जुबान का लफ्ज बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हम ये बताते हैं पाकिस्तानी खासकर कलीसिया में कि कादरिक मुतलक, बिल्कुल ठीक है, कादरिक मुतलक यानी पालने वाला, मालिक, खालिक। लेकिन जब आप पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो वो इसको खोल के बयान करते हैं। जब आप इसके मफहूम में जाते हैं, इब्रानी वर्जन में जाते हैं, तो लिखा है कि ऐसी औरत, एल शैडाई ऐसा पालने वाला, कोई और भी तो खोल के बयान करें आप। पालने वाला क्या होता है? पालने वाला ऐसी औरत जो अपने बच्चों को खुराक मुहैया करती हो
ہر صورت میں. اور اگر ان پر کوئی مصیبت آئے تو کسی بھی حد سے گزر جائے, وہ مار بھی سکتی ہے اور مر بھی سکتی ہے. ایل شیڈائی کا مطلب ہے, اور یہوہ کا ایک نام ہے, زندہ خدا کے آپ کا خدا کا ایک نام ہے ایل شیڈائی. تو بتا رہا ہے کہ ایل شیڈائی زندہ خدا ایک ایسی عورت ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, انہیں خوراک دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کسی بھی حد پار کر سکتی ہے, کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے خدا نے حدوں کو پار کر کے قوم بنی اسرائیل کو بچایا, اور غیر قوموں کو ایسا مارا کہ آج بھی وہ ثبوت نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب سدوم اور عمورہ کے اوپر آگ اور گندھک برسی, آج بھی چلے جائیں آپ ان علاقوں میں, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کوہ مردار جو ہے, جو سمندر ہے, دریائے مردار سمندر جو ہے, بحر کلثم بھی جسے کہا جاتا ہے, یا نہیں جو مردار ہے, بحر مردار جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک انہی سے لگ بھگ, کبھی ڈیٹیل میں جانیں گے کہ یہ کیا تھا. تو یہ گندھک اور سلفر جلنے کی, یعنی کہ جو راکھ کی بدبو ہے, آج بھی سدوم اور عمورہ سے آتی ہے. وہاں پہ نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی فصل ہے. وہاں نمک کا ستون آپ کو آج بھی نظر آئے گا. کون تھا نمک کا ستون بن گیا؟ سدوم اور عمورہ. کس کی بیوی تھی وہ؟ ابراہیم کے بھتیجے جو تھے ان کی بیوی تھی. تو یاد رکھے گا عزیزو, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے خدا نے رکھی ہے. تو خداوند خدا بطور ماں بھی ہمیں پالتا ہے. ماں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, وہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے اسی طرح وہ ہمیں پیار کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جو مرد اور عورت کو پیدا کیا اور کہا کہ یہ آدم ہے یا انسان ہے اور میری شکل و صورت اور شبیہ پر ہے, تو خدا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مرد اور عورت دونوں میں اپنی خصوصیت رکھتا ہوں. آپ یہیں سے سوچیں کہ وہ مرد کو بنا رہا ہے, اس میں اپنے ایٹریبیوٹس رکھ رہا ہے, عورت کو بنا کے نہیں اس میں رکھے گا, حالانکہ برکت دونوں کو دے رہا ہے. تو ایٹریبیوٹس اس میں بھی تو رکھے اس نے. تو جب آپ سوچیں گے اس کو گہرائی پہ اوپر, تو آپ جانیں گے کہ ہاں زندہ خدا جو ہے وہ ایسے ہمیں پالتا ہے. اور عبرانی ٹرانسلیشن کے اندر خدا نے ہمیں ایسے رکھا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے, اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کسی بھی حد پر جا سکتی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ریڈ ہائفر, بیچ میں بڑا چلا تھا, لال بچیا, سنا تھا نا سلسلہ. تو آپ جب اینشینٹ بیبلون تالمود جب آپ پڑھتے ہیں, قدیم بابل کی جو تالمود ہے, مشنا تالمود, تالکوم, آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا, یہودیوں کی کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں سینہ با سینہ جو چلتی ہیں, نہیں شریعت کی نہیں, ان کی شریعت ہوگی جیسے ساڈی اپنی شریعت ہے. یسوع پنجی نو پیدا ہویا, سبت اتوار نو ہے, اے جن ساڈی اپنی شریعت ہے نا, انہاں دی بھی اپنی شریعت ہے, خدا کی شریعت نہیں ہے وہ, یاد رکھیے گا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقدس موسیٰ جو ہیں وہ جب پہاڑ پر گئے تھے تو وہ ساری باتیں تو نہیں لکھی, ہاں وہ کچھ باتیں انہوں نے آ کے اپنے نیچے صحابہ اپنے نبیوں کو بتائی تو وہ ہم نے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ اتنے زیادہ والیومز ہیں, اتنی وسیع ایک تعلیمات ہیں کہ انسان پھنس کے رہ جاتا ہے. جو نئے عہد نامہ میں فقی فریسی پھنسے ہوئے تھے نا, یہ جنہوں نے پھنسایا ہوا تھا, وہ یہی تھی تعلیمات. وہ خدا کی شریعت میں نہیں تھے پھنسے ہوئے, خدا کی شریعت پہ تو عمل ہی نہیں تھے کرتے, اپنی شریعت بنا کے اور بھی لوگ ہی نہیں عمل کر دے. اس لیے آج ہمارے اکثر اسکالرز, پاسٹر, پاسبان شریعت کو رگڑ رہے ہوتے ہیں, فضل کو آگے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تمیز ہی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا. میں نے آپ سے اوپر بھی ایک بات کی تھی, شریعت اور فضل میں کوئی فرق ہی نہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. تو خیر کبھی ان کو دیکھیں گے. وہ جو ریڈ ہائفر تھی, ریڈ ہائفر لال بچیا, لال بچیا کتنا زبردست ایک جو ہے وہ زوراور, جنہوں پنجابی چاہیے کہ سانڈ ہوں سنڈا ہوں, لال بچیا ایک کتنی زوراور بچیا ہو سکتی ہے, میل ہے فیمیل ہے, فیمیل نا, ہاں ٹھیک ہے. آدم کو جب بنایا گیا تو یہ جب اینشینٹ بیبلونی تالمود جب آپ پڑھتے ہیں, قدیم زمانہ کی بابل کی جو تالمود ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ جب آدم کو بنایا گیا اور خدا نے کہا کہ سارے جانور اس کے سامنے لاؤ, تاکہ کیا ہو جی,
یہ ہو کہ اس کے نام رکھے جائیں. نام رکھے. تو سب سے پہلے جو یہ ریڈ ہائفر کو لایا گیا تھا. اور یاد رکھیں کہ بائبل کی تعلیم نہیں, اور یہ تالمود اور مشنا میں جو لکھا ہوا ہے ان میں سارے غلط نہیں ہیں. کچھ چیزیں جو ہے آپ کو وہ ملیں گی جو بائبل میں فی الحال نہیں لکھی ہوئی, لیکن آپ کے وہ مدد کریں گی. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اس بات پہ ایمان بھی لے آتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی نجات کے اوپر فرق تھوڑی پڑے گا, کوئی آپ سے نجات تھوڑی چھین لے گا. مثال کے طور پہ کوئی پوچھ لے اچھا جی تو سب تو پہلا جانور کیڑا آیا سی, تو آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں اپنا نہیں یا بائبل کا نہیں, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا. اور آپ جب دیکھتے ہیں اس بات کو, صرف اس بات کو کہ آدم کے پاس جو لائی گئی وہ سب سے پہلے ریڈ ہائفر تھی, لال بچیا تھی. اور لال بچیا کو جب آپ بائبل میں دیکھتے اس کا پورا پیسج پڑھتے شریعت کے اندر, تو اس کی راکھ سے ہر ایک چیز کو پاک کیا جاتا تھا. وہ بھی شہر کے باہر قربان ہوئی اور یسوع مسیح بھی شہر کے باہر قربان ہوئے. دیکھ رہے ہیں یہ بھی فیمیل ہے. اور بائبل کے اندر جو ریڈ ہائفر کا تصور ہے وہ ڈائریکٹ یسوع مسیح کے ساتھ ہے. بائبل کے اندر جو لال بچے کا تصور ہے, جو پاکیزگی ان کی کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, اور قربان ہونے کے بعد اس کی راکھ پانی میں ملا کے چھڑک کے اور سب چیزوں کو پاک کیا جائے, وہ سارے کا سارا کانسیپٹ یسوع مسیح کے ساتھ ملتا ہے. لیکن وہ بچیا ہے کیا؟ وہ فیمیل ہے. یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے خداوند جو ہے وہ کوئی طرفداری نہیں کرتا, ہر ایک چیز کو لے کر چلتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ لال بچیا اس کا نام جو تھا رکھا, یا جو بھی آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ خداوند کی طرف سے گہرے بھید ہیں, آپ ان کو ضرور سمجھیے گا, پڑھیے گا, یہ آپ کے پیپر میں بھی آئیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے چیپٹر میں سے رہ گئی تھی. کیا تھی؟ رہ گئی تھی, اور ان کو سمجھنا سیکھنا بڑا ضروری تھا. اور خداوند آپ کو اس سے اور زیادہ برکت دے. اور کچھ چیزوں کو ہم دیکھیں گے 10 منٹ تک, کہ نر اور ناری پیدا کیا, اور لفظ خدا لفظ آپ دیکھتے ہیں بائبل میں پہلے باب کے اندر آیا ہے. اور آپ میں سے کئیوں نے پیپر میں لکھا تھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور خداوند کی روح, تو وہ میں نے کاٹا ہوا ہے وہاں سے. خداوند یہ کیا ہے؟ لفظ خدا. اب جب لفظ خدا دیکھتے پہلے باب کے اندر خداوند لفظ نہیں ہے, لیکن دوسرے باب سے وہ جب سے شروع ہوا ہے, دوسرے باب میں لفظ آیا ہے خداوند. دوسرے باب جب سے وہ شروع ہوا ہے انہیں پھر رکندہ آئی نہیں لیا. آج بائبل مقدس کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال ہونے والا لفظ ہے خداوند. کتنی بار؟ 7,000 بار. کتنی بار؟ 7,000 بار. اور آپ دیکھتے ہیں ہبریو بائبل میں, تو خدا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں کس لفظ کو ظاہر کرتا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے پوچھا تھا, آپ لوگوں نے دیا تھا جواب. اور خداوند لفظ جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند عبرانی میں کسے کہتے ہیں؟ یہوہ کو, یہوہ خدا کو. سمجھ رہے؟ تو یہوہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ بائبل میں استعمال ہوا ہے. یہ چیز بھی آپ نوٹ کیجئے گا. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے 7 دنوں کو بنایا, لیکن جب یہ باب اور آیتیں لکھی ہوئی, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ باب اور آیتیں جو لکھی ہوئی یہ خدا نے نہیں کر کے دی. یہ 16ویں صدی میں ہمارے ہی کچھ پریسٹ تھے جنہوں نے باب اور آیتیں بنائی, آیتوں کے نمبر اور باب کے نمبر لکھے تاکہ آپ کی اور میری آسانی کے لیے ہو. اور یہ صحیح ہے, یہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا پرانا عہد نامہ, یہ صحیح نہیں ہے. کہ کنگ جیمز نے لکھا تھا, حالانکہ عبرانی بائبل میں دیکھیں وہاں لفظ تناخ لکھا ہوا ہے. تنخ, یا کیا لکھا ہے؟ تناخ. 3 لفظوں کو مل کر بنا ہے, تاف, خیم اور نون, ناویم. نون آپ دیکھتے ہیں, یعنی کہ اردو جو دینے ہیں تے, نون, خے. تے کہتے ہیں تورا کو, نون کہتے ہیں عبرانی میں نبیون, نبیوں کی کتابیں, انبیاء مرسلین, انبیاء اکبر جو ہے. اور جب ادھر دیکھتے ہیں خطویم جو ہے وہ خطوط, جو چھوٹے خطوط آتے ہیں, یعنی پیدائش سے لے کے 39 کتابیں جو ہیں یہ تناخ کہلاتی ہیں, پرانا عہد نامہ نہیں کہلاتا, یا اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو آپ دیکھتے ہیں دوسرے باب کے اندر 7ویں دن کو رکھا گیا. آپ نے نوٹ کی یہ چیز؟ اپنی بائبل کھولیں.
दूसरे बाब को जब आप पढ़ते हैं, पहली और तीसरी आयत, दूसरे बाब की पहली और तीसरी आयत, आप पढ़ के बताइए क्या है। तो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि सब्बत जो है, 7वां दिन जो है, वो दूसरे बाब में, हालांकि इसको पहले बाब में होना चाहिए था 7 दिनों के, लेकिन ये देखें खुदा की कुदरत है, खुदा ने अपने लोगों को ये अकल दी है कि 6 दिन जो है वो अलग रहे, 7वां दिन जो है उस बाब तो थोड़ा अलग करो। अब इस बात को, इस दिन को देखते आप मुकद्दस भी ठहराया और बरकत भी दी, तो क्या उनको मुकद्दस नहीं ठहराया, उनको बरकत ही दी। हालांकि जब आप देखते हैं लफ्ज टोब, TOBE, छठे दिन पे जो लिखा हुआ है जो अच्छा है, और छठे दिन में जब आप देखते हैं अच्छा है लफ्ज, तो वहां पे लिखा है टॉप का मतलब है परफेक्ट, बहुत अच्छा है। बरकत तो उन्हें भी दी, खास तो उन्हें भी ठहरा, लेकिन इस दिन को अलग किया है ताकि इस दिन को हम बाप आदम के साथ जोड़ सके। 6 दिनों के तो अपने अपने जोड़े हैं, 7वें दिन के जोड़ा नहीं है, तो इसको सोचे अलग ही कर लिया। अलग करके जब आप देखते हैं यहां पर इसकी स्पेसिफिक रीडिंग रखी 7वें दिन की, तो इसी के नीचे जब हम पढ़ेंगे तो आपको आदम फिर से बनाया हुआ नजर आता है। यानी कि पहले खुदा ने जो है वो स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद वो चीजें आपके सामने दोबारा ला रहा है। तो अब जब चौथी आयत को पढ़ते हैं, किस आयत पे जाते हैं? चौथी आयत पे जाते हैं। तो यहां लिखा है, यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने, यहां पे लफ्ज सबसे पहली बार आया है खुदावंद, ये सवाल भी आएगा आपका। खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था। ये सवाल है एथियस्ट का कि भाई पीछे से पूरी दुनिया बन चुकी है, पहले बाब में ऐसा ही है, थे हाले खेत ही नहीं हो गया। आगे चलिए, ना कोई पौधा था, ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। अब हम देखते हैं ये बारिश की बात हो रही, आगे लिखा है, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, लेकिन हम देखते हैं पीछे नर और नारी पैदा हुए। आगे देखते, आगे क्या लिखा है, बल्कि जमीन से कोहरा उठती थी। कोहरा का मतलब है ओस, ड्यू, ओस, अगर आप माउंटेन ड्यू भी पीते हैं, माउंटेन ड्यू का मतलब है पहाड़ों की ओस, तो ये ओस दिन उजड़ी सुबह नहीं पेदी शबनम। चले आगे लिखा है, और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। सैराब मतलब पानी से भर देना, सरसब्जो शादाब कर देना। अब जो टू दी मेन पॉइंट वर्स है वो 7वीं है, और खुदा ने जमीन को मट्टी से और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया, और उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और इंसान जीती जान हुआ। यहां से वो आयत उठाते हैं कि जड़ा पहला आदम और हवा सी, ऐसी वो लिलित जो पहली आयत है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, जमीन वीरान और सुनसान हो गई थी, क्योंकि बीच में कुछ था। बीच में ये पहले बाब में जो आदम और हवा ये थे, डायनासोर्स थे, तो शैतान के गिरने से सब कुछ तबाह हो गया। उसके बाद खुदा ने जब क्रिएशन की तो दूसरे बाब में आदम बनाया। समझ रहे ये गैप थ्योरी, नोएल योआ हरारी, तो सेपियंस की जो थ्योरी, रेवोल्यूशन थ्योरी, बांदर तो इंसान बनया, ये सब यहीं से निकलती हैं। और आपको पता है ये सारे मजाहिब हैं, ये मजहब बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनकाउंटर करने के लिए कोई नहीं था। तो आप जिंदा खुदा के लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजों को सीखा हुआ है। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि दूसरी बार जिक्र है, दूसरी बार ये जिक्र नहीं कि खुदा ने आदम ने दोबारा बनाया, वो आपको बताना चाह रहा है कि पहले मैंने सारी डिटेल दे दी है, अब मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे पहले दिन में हमने क्या देखा? जमीन, आसमान और रोशनी। चौथे दिन में हमने क्या देखा? चांद, सूरज और सितारे।
बन तो एक्चुअली पहले दिन ही गए थे, लेकिन उनका काम बताया, उनके अब एक्टिविटी बताई कि ये किन कामों के लिए बने हैं, उनकी तफसील बताई कि एरे लिए एरे लिए एरे लिए। अच्छा जय अगर यही कहना कि नहीं चौथे दिन ही बना है, तो वो भी हमने रूहानी उसका मतन जाना कि पैदा है, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि बर्रा और खुदा जो है, बर्रा उसका चिराग होगा और खुदा जो है, खुदा उसका चिराग होगा और बर्रा उसकी रोशनी होगी। तो इन दोनों चीजों को हमने देखा, खुदा ने सेटअप सारा पहले ही बना दिया था। यहां पे वो आपके सामने कुछ और तफसील रख रहा है। मेरे साथ एक आयत देखिए, बल्कि सुनिएगा, अय्यूब की किताब उसका 34वां बाब और 4थी आयत, जहां पर कुछ यूं लिखा है, अय्यूब की किताब 14वीं आयत। यहां पे हम दम की बात कर रहे हैं, जिंदगी का दम फूका और इंसान क्या हुआ, जीती जान हुआ। जिंदगी का दम फूका और इंसान क्या हुआ, जीती जान हुआ। तो जब 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापिस ले ले, वो कौन, खुदा, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे। कौन से बशर, या खाली इंसान, तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मट्टी में मिल जाएगा। 7वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है, जिंदगी के दम से, किससे, जिंदगी के दम से जीती जान हुआ। और 30वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, ऊंची आवाज में कोई पढ़े, 30वीं आयत में, द वर्स 30, पहले बाप की 30वीं आयत, सॉरी, पहले बाप की 30वीं आयत। जिंदगी का दम आपने ज़हन में रखना है, जिंदगी के दम से आदम को बनाया, पहले बाप की 30वीं आयत, और खुदा ने कहा कि रोशनी नहीं 30 वर्स, 30वीं, हाँ 30, जमीन के कुल जानवरों हाँ के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है। जिनमें जिंदगी का दम है, हर एक, बस बस बस, ये लिखा है जमीन के कुल जानवरों के लिए, जानवरों में भी जिंदगी का दम, हवा के कुल परिंदों, परिंदों के अंदर भी जिंदगी का दम, और जमीन पर रेंगने वाले जो है उनके अंदर, मतलब तमाम नबातात और हशरात में क्या है जी, जिंदगी का दम है कि नहीं। जहर वाली गोली खुआओगे, बार तो अबर सोवे कैसी निकल गई जान। तो ये सीन होता है कि खुदावंद बता रहा है कि तमाम कायनात के जो जानदार है वो भी फना हो जाएंगे और इंसान जो है वो वापस कहाँ चला जाएगा, मट्टी के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है, खुदा ने इंसान को बनाया, कैसे बनाया होगा? ठीक है, अपने हाथों से बनाया, और मट्टी ली, गारा लिया। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो मट्टी ली गई, वो मट्टी कहाँ से ली गई? कल हम आते हुए सवाल भी कर रहे थे कि जमीन की भी सतह हैं तो उनकी भी सरफेसेस तय हैं, इंसान को कौन सी तह से लिया होगा? अब जब आप देखते हैं, इन चीजों को सोचते हैं, तो आप बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आप देखते हैं, पुतला वैसे चिकनी मिट्टी से ही बनता है, ये पुतला ही बना था, स्टेचू बनाया था। अब जब आप देखते हैं कि फिर हम तफासीर में जब जाते हैं, तालमुदिक किताबों के अंदर जो रब्बी हैं, बड़े बड़े रब्बी लावी हो गए, रब्बी राशि हो गए, रब्बी बैराशीत हो गए, जो कलाम खुदा को कुछ समझते हैं और वो आगे पेश करते हैं, और इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है, तो उनकी किताबों में जो लिखा है मैं वो आपको कुछ बताता हूँ, समझिएगा इन चीज़ों को। इस पर भी अगर आप ईमान लाते तो आपके ईमान पर कोई चोट नहीं लगेगी। वो कहते हैं कि खुदा ने जब मट्टी ली तो एक्चुअली वो मट्टी कहां से ली? वो मट्टी ली उस जगह से जहां पे मुकद्दस शहर यरूशलेम बनना था, या फिर मट्टी वहां से ली जहां पे बागे अदन बना हुआ था, या फिर वो मट्टी वहां से ली जहां पे हैकल मुकद्दसा बननी थी। वो मट्टी वहां से ली जहां पे हैकल मुकद्दसा बननी थी या यरूशलेम शहर बनना था, लेकिन अभी मौजूद बागे अदन है। अभी हमने अदन का पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान को बनाने के लिए वो मट्टी कहां से ली गई। ये तफासीर में लिखा है, बाइबल में नहीं लिखा।
یہ تفاسیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی مدد کے لیے. کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ایکسٹرا کتابیں ہیں, جو باہر کی ہسٹوریکل کتابیں ہیں, ان میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے لی گئی جی مٹی؟ وہاں سے لی گئی جہاں باغ عدن تھا, جہاں مقدس جگہ تھی. خدا نے کوئی شے بنانی تھی, ظاہر گندی شے تو نہیں لے گا, گندی جگہ تو نہیں لے گا, مقدس جگہ سے لے گا. اب جب ان کو لیا گیا مقدس جگہ سے, دوسری تفاسیر بہت ہیں, قرآن مجید کی تفاسیر بہت ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں, آپ مکس اپ ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم ایک ہی تفسیر کو لیتے ہیں, تالمودی تفسیر کو. تو جب وہاں سے مٹی کو لیا گیا تو خدا نے, اب یہ بائبل کی آیت ہے, اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا. کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے. نہیں چلے پہلے اسی کو دیکھتے ہیں, بعد میں بائبل کی طرف آتے ہیں. اچھا, خدا نے جب ان کو اپنی ہاتھوں سے بنایا, صرف 10 منٹ اور لوں گا. جب خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ جگہ وہی تھی جہاں پہ ہیکل مقدسہ بنی. وہ جگہ وہی تھی, ہیکل مقدسہ کہاں تھی؟ یروشلم شہر کے اندر, جہاں پہ آج اسرائیل ہے. ورنہ گریٹر اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ وسیع تھا. جہاں پہ آج اسپیسیفک اسرائیل ہے یا یروشلم شہر ہے, وہاں سے وہ مٹی لی گئی. جہاں پہ ہیکل تھی وہاں سے وہ مٹی لی گئی, اور وہیں پر اس جگہ پر باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو بھی قربان کیا. وہ پہاڑ کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یہ بڑا پن پوائنٹ کوسچن. کون سے پہاڑ کا؟ باپ ابراہیم جہاں پر اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے گئے. جی کوشش اچھی تھی, ادھر سے بھی اچھی تھی. نہیں, زیتون کا نہیں تھا, کوہ سینا کا بھی نہیں تھا. کوہ سینا پہ مقدس موسیٰ گئے تھے, زیتون پہ یسوع مسیح اوپر گئے تھے, پھر واپس آئیں گے. اور بھی بہت سارے ان میں کام ہوئے, الگ الگ ان کی نشانیاں ہیں. اور ایک رہ گیا, موریا کا پہاڑ سنا ہے؟ نہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں پڑھا آپ نے. اچھا, موریا کے پہاڑ پہ وہ گئے تھے. موریا جو ہے یہ 2 لفظوں کو مل کر بنا ہے, مر اور یا. مر کہتے ہیں ماسٹر کو, استاد کو, مہیا کرنے والے کو. اور یا کسے کہتے ہیں؟ یہوہ کی شارٹ فارم ہے یا, وہ دیوار پہ بھی لکھا ہوا. جی, تو یہ آپ کو زبور کی کتاب اور یسایا کی کتاب میں بھی لفظ یا مل جائے گا. یا یہوہ کی شارٹ فارم ہے. جیسے الوہیم کی کیا ہے؟ سیگا واحد, الوہا. سمجھ رہے؟ جیسے ہم نے الہوں پڑھا تھا, الہوں کا کیا ہے لفظ جہاں پہ الہ ہے؟ الہ, اور جمع ہے الہوں. تو اسی طرح یہ جو ہے موریا کا پہاڑ. کس کا پہاڑ؟ موریا کا. یہوہ از مائی میسٹر. ہمارا خدا ہمارا پالن والا ہے, پالن ہار ہے. جہاں پر ابراہیم نے اسحاق کو قربان کرنا تھا وہاں پر یہ تھا, موریا کا پہاڑ تھا. یہوہ از آور میسٹر, ہمارا استاد, ہمارا پالنے والا, ہمارا مالک زندہ خدا. اس پہاڑ کا یہ نام تھا. تو دیکھ لیں, اس نے پھر مہیا بھی کیا برا. دوسری بات, ہیکل بھی وہیں پہ بنی. تیسری بات, مقدس داؤد نے 70 سانڈ کی قربانی بھی وہاں کی. چوتھی بات, یروشلم شہر بھی وہیں پہ ہے. اور آپ کو ایک اچنبے کی بات بتاؤں, 5ویں بات, باغ عدن بھی یروشلم شہر کے اندر ہی تھا. ہاللیلویہ. اسرائیل کے اندر, گریٹر اسرائیل کے اندر تھا باغ. کلیئر ہے؟ یہاں پہ ہمیں ہمارے کئی بڑے بڑے اسکالر جو بتاتے رہے کہ باغ عدن جڑا سی وہ عراق دے وچ کچھ لوگ وہاں بولتے 4 ندیوں میں سے, یہ جو آگے ہم ندیوں کے بارے میں پڑھیں گے, ایکچولی یہ ندی نہیں ہے, دریا ہے. تو یہ ندی جو ہے وہ ایک اس طرف سے گزر رہی, تو اس کو دیکھ کے, اور ایک شہر ہے عراق کے اندر عدن. کس نام سے ہے؟ ایک ساڈے برا جونٹی دے منڈے دا نام ہی عدن. تو آپ دیکھتے ہیں عراق شہر کے اندر ایک شہر ہے, عراق ملک کے اندر ایک شہر ہے عدن. کچھ وہاں سے بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ تھوڑی ڈال دیں گے کہ وہ تھی سی باغ عدن. ایک مثال دیتا ہوں, امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے فیلڈیلفیا. تو یہ تو مکاشفہ کی وہ 7 کلیسیاؤں میں بھی ایک کلیسیا ہے فیلڈیلفیا. کہ خدا نے فیلڈیلفیا میں جا کے امریکہ نو لیا کھا نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژنز ہیں. پھر وہ اتنا ڈیپ چلے جاتے کہ خدا نے تو پہلا قدم رکھا آدم دے نالے تو ملیا باغ عدن چ,
وہ جگہ عراق تھی، عراق نہیں تھی۔ آپ پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے تک ہر جگہ پر پڑھ لیں، خدا اپنا تخت یروشلم شہر کے اندر ہی لگاتا ہے، وہیں پہ لگائے گا۔ پہلے بھی وہیں تھا، اب بھی وہیں پہ آئے گا۔ اور ایزیکیل کی کتاب آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زمین کی جو ناف ہے وہاں پر خدا آئے گا۔ انسان کی ناف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینٹر۔ زمین کی ناف یروشلم شہر ہے۔ ہمارے رومنس بھائیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں اٹلی جو ہے، پوپ کہاں پہ رہتے ہیں اس جگہ کا نام؟ نہیں، روم۔ ہاں، روم روم جو ہے اسے بتاتے ہیں اٹلی ملک ہے، روم شہر ہے۔ روم کے اندر تو ایک وقت تھا روم ایک ایمپائر تھی، بہت بڑی ایمپائر تھی، لیکن آج جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روم جو ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا وہ ڈریس بھی رکھا ہوا ہے۔ تو خیر، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے سینٹر ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی آپ کو کچھ کہے گا کہ وہ مثال میں آپ کو بعد میں دوں گا، تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ بائبل جو کہتی ہے وہ سچ ہے۔ پوری کائنات کا، اس پوری دھرتی کا، اس پورے خشکی کے ٹکڑے کا جو سینٹر ہے وہ یروشلم ہے۔ آپ دیکھیں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں اعمال پہلے باب میں کہ جب تو ساری دنیا سے منادی کر لی، وہ کیا کہتے ہیں؟ سب قوموں میں جاؤ۔ متی کی کتاب میں آخری باب میں پڑھتے ہیں، کہتا ہے سب قوموں میں جاؤ، لیکن اعمال پہلے باب میں جب آتا ہے وہ کہتا ہے پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک۔ ایک سٹائل آف پیٹرن دیا نا، طریقہ کار بتایا کنج کرنی منادی۔ یروشلم یعنی کہ مثال کے طور پہ پہلا ساڈا کار، اپنے کار چ منادی کرو، پھر یروشلم کے بعد اس کے بعد آپ پڑوسیوں کے پاس جاؤ، محلے میں جاؤ، پھر سامریہ ہے اپنی سے لیکن کہلاندے غیر قوم سے، اپنے غیر قوموں میں یا غیر قوموں میں جاؤ، پھر دنیا کی انتہا تک میں آپ ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ پلا پہ کرو۔ وہ کہاں سے منادی شروع کروا رہا تھا؟ اپنے لوگوں سے، کیونکہ اس نے وہیں پر آنا ہے۔ زیتون کے پہاڑ پر جب وہ آئے گا تو ذکر کی کتاب میں لکھا ہے جہاں پر وہ براجمان ہوگا وہ پہاڑ بیچ میں سے پھٹ جائے گا، وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا، ایک شمال میں ایک جنوب میں، اور اندر سے آب حیات کا سر چشمہ نکلے گا، سب کچھ برباد کر دے گا۔ اب وہ جہاں پہ آ رہا ہے وہ بھی یروشلم شہر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تالمود میں یہ سیکھ رہے ہیں، تالمودک ربینک ٹیچنگ جو ہیں، جو ربایاز کی ٹیچنگ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، یہودی یا اسرائیلی، یہ یہودی جو ہے آج کل جو ہو رہا ہے، جب کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کی طرفداری کرتا ہے تو آپ بڑی اسپیسیفک ہو کے بات چھٹیاں کریں۔ آپ ہر یہودی کی تعریف نہیں کر سکتے اور ہر یہودی کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ان دونوں کے بارے میں بتایا ہے، اصلی اور نسلی یہودی یعنی میرا بیٹا کون ہے اور 2 نمبر یہودی کون ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو لیکن ہے نہیں، تم شیطان کی جماعت والے ہو۔ کس کے ہو؟ وہ، اور اب وہ ہر یہودی کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا خدا کے لوگ تھوڑے سے ہیں۔ جن کرسچن 2 نمبر نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 1 نمبر بھی جڑے نے تھوڑے جے نے۔ تو آج آپ کو جو زیادہ پاپولر نظر آتے ہیں وہ 1 نمبر نہیں ہے، تو جو کرسچینٹی کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی 1 نمبر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ ان باتوں کو؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ان تالمودک ربائیوں کی جب آپ تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ان باتوں میں مجھے تو کوئی ایسی کوئی غلط بات نظر نہیں آ رہی یا کوئی گناہ تو نظر نہیں آ رہا۔ میرا اگر ایمان پوچھے تو میں تو ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جی ہاں، آدم کو جس مٹی سے لیا ہوگا وہ مٹی یروشلم شہر کی ہوگی، وہ مٹی وہاں کی ہے، ہیکل مقدسہ جہاں بنی وہ مٹی وہاں کی ہے جہاں باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہاڑ موریا کا ہے، مقدس پہاڑ ہے، اور وہ مٹی وہاں کی جہاں پہ خدا یسوع مسیح یا خدا ایک بار پھر آئے گا، جو خدا کا گھر تھا، جو باغ عدن تھا جہاں پہ۔ ہاللیلویہ۔ اب آ جاتے ہیں خدا نے بنایا کیسے۔ آخری بات لکھا ہے جی خدا نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھانہ بنایا ہے۔ آپ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا مما کا ایکس رے کروائیے گا، ہو سکتا ہے ان میں کیسا فریکچر ہو،
इतनी छोटी कैपिलरीज हैं आपके जिस्म के अंदर, बाल नुमा। कैपिलरी समझते हैं क्या होती है? कैपिलरी बहुत बारीक। नसें होती हैं बारीक, वो इतनी नसें बारीक होती है, अगर बाहर की हवा भी लग जाए ना तो वो फट जाए, लेकिन अंदर है आपके, पता नहीं की खाया नहीं, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं हम, अंदर है हमारे में, और अनकाउंटेबल है। कितनी है? अनकाउंटेबल है कैपिलरीज है आपके अंदर। आपके अंदर खुदा ने वेन्स बनाई अपने हाथों से, नसें अलग और आर्टरीज अलग बनाई। नसों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। नसों के अंदर गंदा खून होगा और आर्टरीज के अंदर साफ खून होगा। फिल्टर भी बनाया। आप देखते हैं खुदा ने, अब दिल नहीं, फिल्टर नहीं, उसको इंजन कहें, वो इंजन है आपका, ये हेड ऑफिस है आपका। देखे कैसे खुदा ने उसको बनाया अपने हाथों से, और कैसे ऐसा जाल बिछाया आपके जिस्म के अंदर अपने हाथों से। कितनी मोहब्बत करता होगा। लूसीफर को जब बनाया, उसे कैसे बनाया? वो शाकाहार था लेकिन अपने हाथों से नहीं बनाया, याद रखिएगा। मिट्टी उत्ते और नई नई मेहनत की थी। वो आग से बनाया, नया पत्थरों से बनाया, हीरे जवाहरात से बनाया, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो आप देखें इस मट्टी के ऊपर वो कितनी मेहनत कर रहा है, अपने हाथों से बना रहा है। आपकी और मेरी इंजीनियरिंग कैसी की हुई है। एक एक जिस्म के अंदर जब खोलते हैं, जिस्म के अंदर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि इंसान देख कर दंग रह जाता है, ये क्या है भाई, ये किसकी इंजीनियरिंग है, ये है क्या चीज, इंसान को कैसे बना लिया। आज आपका इंसान जो है, जब दिल बंद हो जाता है तो उसमें बैटरी लग जाती है, बंदा बैटरी से चल रहे हैं। खुदा ने आपके इंसान को ऐसा भी बनाया है। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ सकते हो। पित्ता काट लो कोई नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी। देख रहे हैं आपको खुदा ने कैसे बनाया है, किन किन चीजों के साथ बनाया है। बाइबल मुकद्दस में एक आयत है कि तुम अपनी मर्जी से अपना एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते। चांद पे चला गया इंसान, चांद पे चला गया, आज तक बाल नहीं गिन सका कितने। तुम सर के बालों को गिन भी नहीं सकते। वो कहता है तुम सर के बालों को गिन नहीं सकते, मैंने तेरे कदमों को भी गिना हुआ है। बच्चा छोटा 2 साल का, 2.5 साल का, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦਾ, 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आपकी बचपन, लड़कपन, जवानी, नौजवानी, बुढ़ापा, छड़ी के साथ आप चल रहे हैं, आपका हर एक कदम उसने गिना हुआ है। कितनी कदर करता है वो आपकी, कितनी मोहब्बत करता है। इंसान चंद ते जाना आसान है, तो बह के वाल गिनना आसान है। ये तो आपने फिर खोते ही खूह में छोड़ दिया। आप देखें चंद पे जाना मुश्किल है, बाल गिनना आसान है, गिन नहीं सकता। मशीन लगा दे कोई इस पे, नहीं गिनने की काउंटिंग की बात हो रही है। आप यहाँ पे गिनना शुरू हो जाओ तो गिरेगा थोड़ी, अपने कंगे थोड़ी फेरने, करने को क्या नहीं इंसान कर सकता। इस वक्त जमीन पे खुदा है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर रहा है। बंदे ने बीबी की जरूरत ही नहीं, बच्चा पैदा कर रहा है वो। चांद पे चला गया, जमीन की तह में जा रहा है, हर चीज है उसके पास। वाल नहीं गिन सकता क्योंकि खुदा ने कह दिया है तुम नहीं गिन सकता, पहले तो नहीं गिन सकता। हालांकि आपके हाथ में, आम इंसान बैठ जाए 4-5 इधर से उधर से गिनना शुरू हो जाए। अच्छा चलो जेडे गन लेने पोनी बंद हो, घंटे बाद दोबारा गिन लगे, थक गए। कितने सोर्सेज हैं, मशीन लगा दे, नहीं गिन सकते आप। उसने आपकी इंजीनियरिंग ऐसी बनाई हुई है, आपके डीएनए अलग है, आपकी फिंगरप्रिंट्स हर इंसान से अलग है। खुदावंद ने चाहा तो हम देखेंगे कि आपका मेरा डीएनए जो है वो भी यहवे खुदा के नाम पर बना हुआ है। आप और मैं जो है वो भी यहवे खुदा पर बने हुए हैं, और आप और मैं
जिस डीएनए से बनाए गए हैं उसमें यहोवा खुदा का बीज कैसे पाया जाता है। एक हैकल जब बनाई गई थी, वो कैसे, ऐसे इंसान जब खड़ा होता है ऐसे, उसकी शक्ल पर बनाई हुई थी खुदा ने। इंसान को इतनी तरजीह दी है क्योंकि उसी जगह से वो लिया गया और उसी शक्ल पर वो हैकल बनाई और उसके अंदर ही आके खुदा रहता था। तो क्या आज आप मुझसे, आपसे और मुझसे नहीं कहता तुम जिंदा खुदा के मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसता है? हम उसी मकदस की जगह से लिए गए हैं। हैकल में आके रहता था कि नहीं? तो पौलुस आपसे मुझसे नहीं कहता तुम हो जिंदा खुदा के मकदस, तू हैकल है, त्या खुदा का रूह तेरे अंदर रहता है। आपको और मुझे ऐसी इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है, और किसी के रूह च नहीं रहता, किसी जिस्म च नहीं रहता, इंसान के जिस्म च रहता। कायनात में इतनी मखलूकात है। ये खुदा की कुदरत है जो वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। सोचे कैसे उसने दिल को बनाया है और आपका और मेरा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है। कैसे उसने दिमाग को बनाया है और वो पूरे जिस्म को लेके घूम रहा है। कैसे आपकी मेरी रीढ़ की हड्डी को बनाया और आज एक भी मोर दब जाए तो आप और मैं खड़े नहीं हो सकते। कैसे उसने पैरों को बनाया और आप चल रहे हैं। एक पैर कट जाए तो फारिग है। ये खुदा की कुदरत है। एक आंख खराब हो जाए तो उसकी इंजीनियरिंग देखे कैसी परफेक्ट है, अपने हाथों से उसने बनाया। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। कल खुदावंद ने चाहा इसको मजीद आगे शुरू करेंगे ताकि दूसरे बाप को हम और ज्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ सके। खुदावंद आपके साथ हो। जय यीशु।